السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اور ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ تو ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں، دیکھتے ہیں ناول کا اینڈ کیسا ہوتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ کالے بلے۔ وہ لون میں صوف پر بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا جب وہ بچوں کی طرح آ کر اسے پکارنے لگی۔ امن فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، لیکن کچھ کہہ پاتا اسے قبل ہی وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ بچوں کی طرح بال بالکل اس سے چپک کر گود میں بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، آپ منع کر دیں، میں خود چیک کروں گا پہلے۔ اس نے فون پر بات کنٹینیو رکھی، لیکن ساتھ ساتھ اب اس کا دوسرا ہاتھ زونی کی کمر کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ عورت کتنی بڑی اور کامیاب ہو جائے، وہ اپنے محبت کرنے والے شوہر کے سامنے ایسی ہی بن کے رہنا چاہتی ہے، جیسے کوئی بچہ جس کا خیال رکھا جائے، جس کے ناز اٹھائے جائیں، جس کا لاڈ کیا جائے۔ زونی کو عادت تھی اس کے کام کرتی پروفائل دیکھنے کی، لیکن جب وہ گھر میں ہوتا تو زونی گلو کی طرح اس سے چپک جاتی تھی، کچھ نہ کچھ کر کے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتی رہتی، جیسے اس لمحے بلی کے بچے کی طرح اس کی برانڈڈ شرٹ سے اپنی ناک رگڑی تھی۔ کیا؟ امن اس کی جانب متوجہ ہوا۔ زونی نے فوراً ہی اپنا گال آگے کر دیا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اسے نرمی سے چومتا واپس اپنے فون پر لگ گیا۔ امن، کیا یہ ہم بچہ اڈاپٹ کریں؟ امن ابھی کال سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ حویلی میں مریم اور جویری ایک ساتھ اس کا دن گزر ہی جاتا تھا، لیکن امن کے ساتھ اکیلے اس مینشن میں رہنے کے لیے سبب وہ 2 دن میں ہی بور ہو گئی تھی۔ شادی کو 4 سال گزر چکے تھے، مگر اسے اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ کس بات کی اتنی جلد بازی ہے؟ امن کو لگا وہ جلد بازی کر رہی ہے اس معاملے میں۔ 4 سال بہت ہوتے ہیں، اس نے فوراً ہی جتایا۔ امن کی زندگی اتنی بیزی تھی کہ شاید اسے احساس نہ ہوتا، لیکن زونی کو بہت ہوتا تھا، خاص طور پر تب جب وہ سب کے بچوں کو کھیلتے دیکھتی تھی۔ تو ہم ڈاکٹر کو چیک اپ کرا دیں گے۔ ٹھیک ہے، مقابل نے جیسے حل نکالا۔ کچھ بھی تو نہیں ہوتا ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے سے، وہ ٹیسٹ کروائے گی اور پھر وہی نارمل رپورٹ۔ زونی نے خاصا جھنجھلا کر کہا۔ وہ 1-2 بار پہلے بھی ٹیسٹ کروا چکی تھی، ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پریگننٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اپنے شوہر کا بھی ٹیسٹ کروائے، لیکن اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی امن سے اس بات کو کرنے کی۔ وہ واقف تھی امن کبھی بھی ٹیسٹ کروانے کے لیے نہیں مانے گا، بلکہ الٹا اپنی مردانگی پہ لے جائے گا اور معاملات بگڑ جائیں گے ان کے درمیان۔ اس لیے اس نے امن سے اس بات کے متعلق کبھی کہا ہی نہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اولاد دینی ہے تو ہمیں دے دے گا۔ تمہارے پریشان ہونے یا جلد بازی مچانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ حسین نوجوان سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ میں پریشان نہیں ہو رہی، صرف تنہائی کا ساتھ ہی چاہتی ہوں۔ میرے ہوتے تنہا کیسے ہو گئی تم؟ خاصا خفگی سے استفسار کیا۔ کہاں ہو تم؟ 2 دن سے بور ہو رہی ہوں میں، اور تمہارے پاس 1 منٹ نہیں ہے مجھے دینے کے لیے۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ امن کا پھر سیل رنگ ہوا۔ دفع کرو، وہ ناراضگی سے کہتی فوراً ہی اس کے پاس سے ہٹنے لگی۔ اسے یوں ہٹتا دیکھ مقابل نے بغیر دیکھے کال ڈسکنیکٹ کی۔ بغیر دیکھے کہ کال کس کی ہے ڈسکنیکٹ کی، اور سیل ایروپلین موڈ پر ڈال دیا، اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ اب کوئی کال نہیں، بولو کیا بول رہی تھی؟ نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اونچا کر اپنی آنکھ وہاں جھانکنے پر مجبور کرتے نرمی سے پوچھا۔ وہ اچھے سے واقف تھی کہ امن کے لیے اس کی کالز کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس کے باوجود اس نے اپنا سیل ایروپلین موڈ پر کیا۔ یہ دیکھ اس کی ناراضگی از خود کم ہوئی۔ امن، تم مجھے زیادہ سے زیادہ اپنا 1 یا 2 دن دے سکتے ہو، پھر کیا؟ وہی بوریت، وہی اکیلا پن۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں۔ بچہ اڈاپٹ کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر شرعی مسائل الگ، اگر لڑکا لے کر پالتے ہیں تو اس کے بالغ ہوتے ہی تمہارا اس سے پردہ فرض ہو جائے گا، اور اگر لڑکی لے کر پالتے ہیں تو اس کے بالغ ہوتے ہی میرا اس سے پردہ فرض ہو جائے گا۔ تم سمجھ بھی رہی ہو باتوں کی نوعیت کو۔ وہ کسی صورت راضی نہیں تھا اس کے اس فیصلے پر۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، تمہیں بوریت ہو رہی ہے نا، ہم ویسے بھی اب گاؤں سے نکل آئے ہیں، میں تمہیں یہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیتا ہوں، تم واپس اپنی پڑھائی کنٹینیو کرو جہاں سے تم نے چھوڑی تھی۔ اور ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ زونی تیزی سے بولی۔ امن بخش، میں بھی انسان ہوں، اور انسان کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جو بدلتے ہیں وقت کے ساتھ، خواہشات ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے رنگ لیتی ہیں۔ جب میں پڑھنا چاہتی تھی تو تم نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ اب پڑھنے کی وہ امنگ نہیں بچی مجھ میں، 3 سال بہت ہوتے ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کچھ۔ اب مجھے بچے کی خواہش ہے، پڑھنے کی نہیں۔ یہ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟
خواہشات، احساسات، جذبات، ہر چیز وقت کے ساتھ بدلتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک وقت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کی فیلڈ آپ کا پیشن ہے اور روشن مستقبل کی سوچ ہی آپ کو ہر وقت ذہن پر سوار رہتی ہے تو آگے جا کر بھی ایسا ہی ہو۔ نہیں، وقت بدلتا ہے، جذبات بدلتے ہیں، احساسات بدلتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے وہ چیز جو کبھی بہت انمول ہوا کرتی تھی، جو ہماری زندگی جینے کی وجہ تھی، ایک پیج بیچ میں مسنگ ہے، چلیں کوئی نہیں، اللہ ہمیں اولاد دے دے گا۔ سمجھانے کی پھر کوشش کی، امید دلانے کی پھر صحیح کی، اور نہ دی تو دنیا میں ایسے بہت سے کپل ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ہم پہلے نہیں ہوں گے دنیا میں ایسا کرنے والے۔ اچھا یہ باتیں چھوڑو، میں تمہیں گھما کر لاتا ہوں، چلو۔ ویسے بھی تم نے ابھی تک اسلام آباد نہیں دیکھا۔ امن دیکھ چکا تھا، مقابل بہت سنجیدہ ہو چکی تھی اس مسئلے کو لے کر، اس لیے اس نے اس موضوع کو ابھی بحث کرنے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے گل کر دیا اور یکدم نیا موضوع شروع کیا۔ جواباً زونی اسے گور کر دیکھنے لگی تھی۔ کیا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں آج؟ نہایت پلے فل انداز میں پوچھا۔ تم میری کسی بات کو کبھی سیریس کیوں نہیں لیتے؟ کف کی بلوری آنکھوں میں سجائے منہ بسور کر استفسار کیا۔ اوف، شکوے شکایات میں وقت ضائع نہ کرو میری جان، یہ بہت قیمتی ہے۔ آنکھوں میں شوخی بھرے اس کے گال کو نرمی سے چومتا اس کے نازک وجود کے گرد اپنا آزار مضبوط کرا اس کی سے اسے لے کر کھڑا ہوا۔ زونی کو اندازہ نہیں تھا وہ اچانک کھڑا ہو جائے گا، اس کے یوں اچانک کھڑا ہونے پر وہ حلق کے بل چیخنے لگی۔ امن، میں گر جاؤں گی، میں گرنے دوں گا تب نہ، بس تھام کے رکھو مجھے، وہ پورے اعتمادی سے کہتا اسے لے کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ کالے بلے، اگر میں گری نہ تو یاد رکھنا میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنی پکڑ کو مزید مضبوط کرتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آتے ہوئے دھمکیاں میز لہجے میں گویا ہوئی۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ تم مجھے چھوڑو نا، تو ٹرائی کروں کیا؟ وہ شرارت سے کہتا فوراً ہی اپنے ہاتھ چھوڑ کر اپنے وجود کو نیچے کی جانب ڈال کر اسے گرانے لگا۔ امن ڈر کے مارے مقابل حلق کے بل چیخی، ساتھ ساتھ مزید اس کی کمر کی شرٹ کو جکڑا جو اس کے ہاتھ سے اب پھسلتی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے نیچے اترنے دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ نہ، ساتھ چلیں گے، چاہے کتنا ہی مشکل راستہ ہو، وہ مسکرا کر کہتا آہستہ آہستہ ایک قدم لینے لگا۔ یہ تمہارے ساتھ چلنے میں مشکل ہو، تکلیف، ڈر صرف میرے حصے میں کیوں آ رہا ہے؟ وہ جھنجلا کر چیخی۔ تم محسوس نہیں کر رہی، ورنہ ساتھ چلنے میں زیادہ تکلیف، مشکل اور ڈر میں ہوں، کیونکہ تمہاری ذمہ صرف تمہاری جان ہے، جبکہ میرے ذمہ اپنی جان اور اپنی جان کی جان ہے۔ مقابل کی بلوری آنکھوں میں تکتے محبت سے چوئی لہجے میں گویا ہوا۔ ابھی اس نے ہونٹوں کو بول کر کتنا ہی ریئیکشن دیا تھا کہ اچانک اپنے ساتھ لے کر اسے بیڈ پر گرا۔ مانا نرم بیڈ کے سبب اسے لگی نہیں تھی، لیکن اچانک گرنے کی وجہ سے وہ بے ساختہ چیخی۔ مجھے نہیں لگتا ہمیں باہر جانا چاہیے، مجھے لگتا ہے مجھے ہارڈ ورک کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی قربت، اس کی میٹھی مہک، اس کی خوشبو، ہونٹ دیکھنے کے بعد وہ نوجوان تیزی سے اپنا ارادہ بدل گیا۔ زومانی انداز میں کہتا وہ شوخی سے اس پر جھکتا چلا گیا، بغیر اسے احتجاج کرنے کا موقع دیے۔ امن، تم مجھے شروع سے ہی پسند کرتے تھے نا؟ اس نوجوان کی باہوں کے آثار میں جکڑے اس کے بند آنکھوں کو تکتے تجسس سے استفسار کیا۔ بالکل بھی نہیں، آنکھیں کھول کر مقابل کی جانب دیکھ اسپاٹ سے لہجے میں جواب دیا۔ جھوٹ، مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا تم مجھے ہی دیکھتے رہتے تھے۔ اس نے امن کی بات پہ ذرا اعتبار نہیں کیا تھا۔ میں گھر کا بڑا بیٹا تھا اور تم ہمیشہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی تھی، اس لیے میں دھیان رکھنے کے لیے تم پہ نظر رکھتا تھا۔ مقابل فوراً ہی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تو پھر محبت کب ہوئی؟ اس کے سوال پر وہ ایک گہری آہ بھر کر اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں کو تکنے لگا۔ بس تھا ایک لمحہ، دل مانو مرتا ہی نہ ہو اس لمحے کی خواہش میں مچلنے سے۔ اس خواہش کو وہ نہ جانے کتنی بار پوری کر چکا تھا ان 4 سالوں میں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل کو ہمیشہ ہی اس خواہش و طلب کے پیچھے پاگل پاتا تھا۔ وہ نشے کی مانند تھی، اس لیے جتنا کرتا تھا اتنا ہی اور کی طلب بڑھتی تھی۔ جہاں پوری زندگی ساتھ رہے اور اسے محبت نہیں ہوئی، وہاں بھلا ایک لمحے میں ایسا کیا خاص تھا؟ اب زونی یہی سوچ رہی تھی، اور تھا کیا اس ایک خاص لمحے میں؟ خاص اشتیاق و تجسس سے استفسار کیا۔ چھوڑو، تم مجھے ٹھرکی کہو گی؟ وہ بالکل بھی نہیں شیئر کرنا چاہتا تھا اس لمحے کو۔ اس کی جانب کروٹ لے کر مسکرا کر کہا، بس کر دو، میں اچھے سے جانتی ہوں تم کتنے ٹھرکی رہے ہو۔ تم شادی سے پہلے بھی مجھے کس کرنے والے تھے، وہ تو میری امی آ گئی تھی، اس لیے یہ شرافت کا لبادہ میرے سامنے نہ ہی اوڑھو تو بہتر ہے۔ چلو جلدی سے بتاؤ جواب۔ جانے بغیر زونی اسے کسی صورت نہیں چھوڑنے والی تھی۔ چھوٹی آنکھوں سے بغیر اسے گھورتے تفتیشی انداز میں گویا ہوئی، وہی تو لمحہ تھا وہ جب کس کرنے والے تھے؟ اندازہ نے استفسار کیا۔
نہیں، وہ ایک لمحے کی دوری جو نہیں پار ہو سکی تھی، کر لیتا تو شاید کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ تم سے محبت ہے، نہیں کر سکا، اس لیے تو خلش رہ گئی، اور وہ خلش ہی طلب بنی، ایسی طلب جو کبھی محبت میں بدلی، کب محبت میں بدلی مجھے خود خبر نہیں۔ تم شاید یقین نہ کرو، لیکن میرا ذہن و دل ہمیشہ اس طلب میں جیتے تھے اور جیتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں مانو سکون پوشیدہ ہو انسان کے لیے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرا سکون میری شریک حیات میں پوشیدہ کیا، اور اس کے لیے میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا ہوں اتنا ہی کم لگتا ہے۔ اس کی گھنی زلفوں کو کان کے پیچھے کر، بالوں میں انگلیاں الجھا کر، اپنے انگوٹھے کو اس کی گلابی ہونٹوں پر نرمی سے پھیرتے، پلوری آنکھوں کو گہری بولتی آنکھوں سے تک، رومانیوں بھرائی آواز میں گویا ہوا، اور اگر کبھی یہ سکون تمہیں کہیں اور مہیا ہو گیا تو، کسی اور کی طلب مجھ سے زیادہ لگ گئی تو، کبھی کبھار خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کے دامن میں کہ اسے اس خوشی سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں اس سے یہ چھن نہ جائے، کہیں دور نہ ہو جائے۔ ممکن ہی نہیں، میں نے اپنے دل کو تمہارے لیے کتے کی مانند وفادار پایا ہے، ایسا وفادار کہ یہ میری بھی نہیں سنتا۔ جب میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا اور تم بارش میں باہر سوئی تھی، اس پوری رات میرا دل تمہارے لیے جو مجھ سے لڑتا رہا، اور میں بار بار اسے سمجھاتا رہا کہ تم نے مجھ سے وفا نہیں کی تو مجھے یہ بھی اب لازم نہیں رہی وفا، مجھ پہ بھی اب لازم نہیں رہی وفا۔ لیکن یہ دل تو جیسے وفائے یار میں پاگل ہو، اسے عوض اور بدل کے قانون سمجھ نہیں آتے۔ یہ بے لوث چاہتا ہے تمہیں، اور بے لوث تمہارے لیے وفادار ہے۔ اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتے ہوئے ایک ایک لفظ جتا جتا کر گویا ہوا تھا۔ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ امن بخش کو سب کچھ دینے والے ہیں؟ شاہین بیگم اپنے شوہر کی جانب مخاطب ہو کر پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے؟ پہلی بار ابراہیم بخش کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ فیض بخش کو دے دیں، وہ سنبھال لے گا، مجھے یقین ہے۔ اس پہ ابھی تک ذمہ داری نہیں پڑی، اس لیے اتنا لاپرواہ بنا گھومتا ہے۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا ہے، امن کا باپ ہے، وہ سب سنبھال لے گا، آپ دیکھیے گا۔ شاہین بیگم کو راج پاٹ کی عادت ہو گئی تھی۔ جب تک ان کی نظر میں امن کنوارا تھا انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی اس کے سرپنچ بننے سے، لیکن اب انہیں علم تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی بیوی کوئی سیدھی سادی لڑکی نہیں جس پر وہ آرام سے بیٹھ کر حکومت کر لے، بلکہ زنیشہ بخش چودھری ہے، انہی کی پوتی، جو ایک دن میں تارے دکھانا جانتی ہے۔ اگر امن سرپنچ بنا تو یقیناً حویلی کی چودرانی زونی بن جائے گی۔ کلاڑی مارنے کے مترادف ہے، احسن کو ہم نے ہی پیسے کھلا کھلا کر ڈگریاں دلوائی ہیں، وہ چلائے گا کاروبار کر۔ ایک فہیم تھا جو تھوڑا قابل تھا، لیکن وہ بھی جا کے امن کے ساتھ مل گیا۔ غصے سے لال پیلے ہوتے، نہ جانے کیسے بیٹے جنے ہیں تو نے، ایک بھی کام کا نہیں ہے۔ ابراہیم بخش مقابل پر بگڑنے کو تھے۔ ویسے تو بڑی مونچھوں کو تو دے کر میرے بیٹے کیا کرتے تھے، آج ان نکموں کو میرے سر پہ مارے ہو۔ وہ فوراً ہی ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر لڑنے والے انداز میں گویا ہوئی۔ ساری غلطی تمہاری ہے، گاؤں میں کسی کو نہیں پتا تھا زونی بھاگی ہے۔ چپ چاپ زونی اور امن کا نکاح کرا دیتے اور سب صحیح ہو جاتا۔ امن کبھی بغاوت پہ نہ اترتا، لیکن تم نے مجھے زونی اور امن کا نکاح کرانے سے منع کیا۔ اب دیکھو کیا وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ امن زونی کی خاطر گلے کو آگے ہمارے۔ ابراہیم بخش اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کے روبرو آ کر غضبناک ہو کر چیخنے لگے۔ مجھے کیا پتا تھا تمہارا پوتا اتنی الٹی کھوپڑی کا نکلے گا۔ مرد کو تو صرف عورت کا جسم چاہیے ہوتا ہے، وہ تو دے دیا تھا ہم نے اسے۔ پتہ نہیں اس الٹی کھوپڑی کو کیا سوجی کہ نکاح بھی کر لیا اور اب چاہتا ہے کہ ہمارے سروں پہ لا کے اسے بٹھا دے۔ غلطی ساری ہماری ہے، ہمیں تمہاری باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم عورتیں ہوتی ہی ناک کو سلگ کر لو، ہر مرد کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنے والی۔ وہ الٹی کھوپڑی نہیں ہے، وہ شروع سے ہی زونی کے لیے وفادار ہے، اتنا وفادار کہ ایک عورت کو کمرے میں رکھ کے اسے چھوا نہیں، الٹا اسے اپنی بہن بنا کے رکھا، اور آخر میں شہروز سے بیاہ دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم بخش نہیں جانتے کہ شہروز اور عافیہ کی شادی ہوئی ہے۔ انہیں بانو نے خود بتایا تھا تاکہ وہ کوئی ایکشن لیں شادی کے خلاف، چونکہ بانو کو لگتا تھا وہ عافیہ سے، جس کی وجہ سے اس کے بیٹے نے اسے واپس حویلی میں چھوڑا ہے، ابراہیم بخش کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ امن ان کے نزدیک سویا ہوا شیر تھا جسے جگانا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہ تھا۔ جب وہ دل لگا کر ان کے کاروبار کو سنبھال رہا تھا دن رات، تو پھر کیا ضرورت تھی انہیں اس نوجوان سے کسی بھی قسم کا کوئی پنگا لینے کی؟ اس لیے ایسا ظاہر کیا کہ انہیں کچھ علم ہی نہ ہو اس متعلق۔ آدمی بھی بڑا تیز ہوتا ہے، باپ داداؤں کے رسم و رواج بھی وہ نبھاتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو فقط۔ ہاں ساری غلطی میری ہے، سارا وبال میرے سر پہ ڈال دو اب تو۔ وہ اسے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ نیچے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو ان کی نظر جویریہ پر گئی، جو سیڑھیوں پر کھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس بچی کو کھیلتے دیکھ جیسے آگ لگ گئی اور سینے میں تیش کے عالم میں انہوں نے اسے سیڑھیوں سے پھینکنے کی نیت سے پیچھے سے لات ماری۔ وہ اپنے
جلال میں ہر حد پار کر گئی تھی۔ آج یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ ننھی سی بچی کتنی بری طرح گرے گی، لیکن جس لمحے انہوں نے لات ماری آنی سی وقت جویریہ اپنے کھیل میں مگن ایک سیڑھی اتر گئی اور اچانک ہی شاہین بیگم کا پاؤں سلپ ہو گیا جس پر وہ جمے کھڑی تھی۔ اگلے ہی پل وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے تک آئیں۔ سیڑھیوں پر لگے ٹائلز کا کونا ان کے سر پر ٹکرایا اور سر سے خون بہنے لگا۔ انہوں نے اپنی تکلیف کو خود محسوس کیا تھا، اتنا ہوش تھا انہیں۔ جویریہ جو ایک بچی تھی تو خون کو دیکھ ڈر گئی اور زور زور سے چیخ کے رونے لگی، جس کی آواز پر ملازمین اسے دیکھنے آئے۔ جب ملازمین نے شاہین بیگم کو اپنے ہی خون میں لت پت فرش پر پڑا دیکھا تو فوراً ہی شور مچا دیا۔ 2 پل کی زندگی کا اعتبار نہیں اور تیاری 100 برس کی کیے بیٹھے ہم ناداں۔ شاہین بیگم کا ذہن کام کر رہا تھا جبکہ باقی جسمانی اعضاء سن پڑ چکے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب انہیں شمیم بیگم اپنے بیڈ کے پاس آتی نظر آئیں۔ تو نے میری پوتی کو مارنے کی کوشش کی۔ تجھے کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی تو کس طرح گری ہے؟ ایسی بھی کیا نفرت ہے عورت ذات سے کہ تو نے اس کی کم عمری کا بھی لحاظ نہ کیا، جبکہ تو خود ایک عورت ہے۔ اگر میری پوتی کو آج کچھ ہو جاتا نا تو یقین جان میں تیرا سینہ چیر دیتی۔ شمیم بیگم شروع میں تو جویریہ کو بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی محبت میں انہیں اپنی پوتی بھی پیاری لگنے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ جویریہ نے بھی ان کے دل میں گھر کر لیا۔ وہ اپنی پوتی پر جان چھڑکتی تھی۔ شاہین بیگم نے جب جویریہ کو لات مارنے کی کوشش کی تب شمیم بیگم وہیں موجود تھیں۔ وہ اپنی پوتی کو بچانے کے لیے بھاگی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ بجائے ان کی پوتی کے گرنے کے خود شاہین گر گئی، لڑک گئی۔ یاد ہے تجھے اماں، تو نے ایک بار کومل سے کیا کہا تھا؟ بس شمیم بیگم کا اتنا کہنا تھا کہ شاہین بیگم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی۔ وہ ہلنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر ان کا جسم ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اس لمحے جو خوف ابھرا تھا اپنی جان کو لے کر، وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے شمیم بیگم نے کومل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تو نے کہا تھا بہت جی لیا تو نے، اب سکون سے مر جا۔ آج میں تجھے کہتی ہوں بہت جی لیا اماں تو نے، اب سکون سے مر جا۔ بس اتنا کہتے ہی انہوں نے تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر رکھ کر سانس گھونٹنا شروع کر دیا۔ بس کچھ منٹ بعد ہی شاہین بیگم کے ہاتھ لٹک گئے نیچے کی جانب۔ شمیم بیگم نے فوراً ہی ان کی ناک کے نیچے انگلی لگائی۔ جب مطمئن ہوئی کہ اب سانس نہیں لے رہی تو چادر ان کے منہ تک اڑا دی اور زور زور سے واویلا کرنا شروع کر دیا، اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے، ہائے مر گئی اماں، ہائے مر گئی اماں، ہائے میرے اللہ، ہائے میری اماں مر گئی۔ ان کے واویلا کرتے ہی شامیر، شہروز جو باہر ہی کھڑے تھے فوراً اندر آئے۔ شاہین بیگم کا خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا، اس لیے شامیر اور شہروز شمیم بیگم انہیں جلد بازی میں گاڑی میں بٹھا کر لے آئے تھے۔ باقی سب ابھی آ رہے تھے اسپتال کی جانب جب انہیں شاہین بیگم کے انتقال کی خبر پہنچی۔ شاہین بیگم کی اچانک موت نے جیسے ازونی کے جملوں کو ابراہیم بخش کے دل و دماغ میں دوام بخشا۔ بس کر دادا، قبر میں پاؤں لٹکے ہیں تیرے، غلاظت کو پیٹ میں لیے تو زمین پہ اکڑ کے کس بات پہ چلتا ہے؟ یا بھول گیا کہ تجھے ایک دن موت آنی ہے؟ خود کو خدا نہ سمجھ اور نہ یہ سمجھ کہ تو زندگی بھر یہاں زندہ رہ کر حکومت کر سکے گا۔ کیا بھول گیا فرعون کے انجام کو؟ ڈر میرے خدا سے، ڈر ان لڑکیوں کی بددعاؤں سے جو تیرا دامن پکڑ لیں گی روز محشر، جن کی جانوں پہ تو نے ناحق ظلم کیا۔ کیا تو نے نہیں پڑھا قرآن میں کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو؟ ڈر میرے خدا سے ظالم، ڈر اس خدا سے جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کیا تو نے نہیں جانا نمرود کے عشر کو جو ایک مچھر سے ہلاک ہوا؟ اب اس کے جملے روح کو ہر وقت جھنجھوڑتے تھے، معلوم ہوتے تھے۔ وہ ظاہر نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے، لیکن اکیلے میں اب انہیں خوف آنے لگتا تھا۔ اپنی دادی کے اچانک انتقال کے سبب امن نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس نے ازونی کو بتا دیا تھا انتقال کے متعلق، لیکن اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی نہیں آیا۔ 2 ماہ بعد امن کو اس کے دادا کی کال موصول ہوئی۔ دادا، ازونی کے مخاطب کرتے ہی دوسری جانب سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں ہی میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی ہر چیز کی توقع کر سکتے تھے، ڈرانے کی، دھمکانے کی، غصہ کرنے کی، ایموشنلی بلیک میل کرنے کی، مگر جس کی کبھی توقع نہیں کر سکتے تھے وہ تھا ان کا رونا، ابراہیم بخش کا رونا۔ لڑکی، تیرے ادا کیے جملے میری موت ہیں۔ میں انہیں بھول نہیں پاتا، میرا ضمیر انہیں بھول نہیں پاتا۔ میں بھاگتا ہوں مگر آ نہیں پاتا۔ میں ایسے زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن میں ایسے مرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ خوف پاتا ہوں ایسے، ایسا خوف جو مجھے دن میں چین لینے دیتا ہے نہ رات میں سکون۔ کبھی کبھار رات کی تاریکی مجھے اپنے دل کی تاریکی کے آگے کچھ بھی نہیں لگتی۔ اب تو بتا میں کیا کروں؟ وہ راہ دکھا جس سے میرے دل کو سکون میسر آ جائے۔ ان کے ادا کیے جملے ازونی کی رواں کو کھڑا کر گئے تھے۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے ادا کیے جملے ابراہیم بخش کے ضمیر کو جھنجھوڑ جائیں گے۔
یہ اس کا کمال نہیں تھا، یقیناً یہ اس پاک ذات کا کمال تھا۔ وہ جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے تجھے مہلت دی ہے موت سے پہلے، اس لیے اس مہلت کو غنیمت جان اور وہ کام کر جا کہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں سکون میسر آ جائے۔ خدا بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معافی مانگ، میرے سامنے نہ رو، میں گناہگار بندی بھلا تجھے کیا دے سکتی ہوں۔ اس ذات کے سامنے رو جس نے تجھے مہلت دی اور وقت رہتے شعور سے نوازا۔ وہ خود بھی کوئی نماز روزے کی پابند لڑکی نہیں تھی، لیکن جب ابراہیم بخش کو روتے سنا، اس جیسے پتھر دل آدمی کو معافیاں مانگتے سنا، تو مانو دل کو کچھ ہو گیا ہو۔ وہ نصیحت صرف اس نے ابراہیم بخش کو نہیں کی تھی، وہ نصیحت اس نے خود پر بھی لازم جانی کہ ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، اس مہلت کو غنیمت جانے اور نیک اعمال کر جائے، ایسے نیک اعمال جو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے امکنار کریں۔ وہ قانون جو امن نے اپنے سرپنچ بننے پر نافذ کیے تھے، وہ ابراہیم بخش کے دوسرے دن ہی پورے گاؤں میں نافذ کر دیے۔ حویلی کی ساری کنیزوں کو آزاد کر دیا گیا، جبکہ بانو اور احسن بخش کا نکاح کرایا۔ انہوں نے سرپنچ کی کرسی امن کو پیش کی، لیکن امن نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ ابراہیم بخش نے اپنی ساری جائیداد امن، شامیر، شہروز، عنیشہ اور مریم کے درمیان تقسیم کر دی اور شہروز کو اپنی جگہ گاؤں کا نیا سرپنچ مقرر کیا۔ پہلے انہوں نے سرپنچ بننے کی دعوت شامیر کو دی، لیکن اس نے عافیہ سے ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ شہروز کبھی بھی اپنے ساتھ عافیہ کو نہیں لاتا تھا گاؤں میں، جبکہ کنیزوں کے معاملات تمام ختم ہو چکے تھے۔ ایک دو بار ابراہیم بخش نے خود بھی کہا کہ عافیہ کو لے آئے، وہ اب اس گھر کی بہو ہے، لیکن وہ نہیں لایا پھر بھی، کیونکہ اسے اپنی بیوی دل اور جان سے پیاری تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جان پہ کوئی خطرہ پڑے۔ جب ایریک 5 سال کی ہوتی، مریم دوبارہ پڑھنے لگ گئی تھی۔ اس ننھی پری کا خیال مریم کی غیر موجودگی میں اس کی دادی رکھا کرتی۔ مریم نے علیان کو خود کال کی ایک دن۔ علیان ہر بار کی طرح اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس بار اس نے معاف کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علیان اس کا انتظار کرتا رہے اور زندگی میں آگے نہ بڑھے۔ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی، شادی کو پورے 7 سال گزر گئے تھے۔ اس دوران انہوں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے، بہت کچھ بدلا، لوگوں کا نظریہ، احساسات، خیالات، خواب، مگر جو نہ بدلا اس دوران وہ تھا امن کی دیوانہ وار محبت۔ زونی نے ایک بار موقع پا کر امن سے بات کر ہی لی تھی ٹیسٹ کرانے کی، اور اس کی توقع کے برعکس مقابل کے ری ایکشن میں ہرگز برہمی نہ تھی۔ یہ نہ تھا کہ میں مرد ہوں یا مرد کی مردانگی پہ کوئی گالی آ جائے گی۔ وہ واقف تھا کہ زونی کے ٹیسٹ سارے نارمل آتے ہیں، اس لیے اگر اس کی جانب سے کوئی معاملات تھے تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا چاہتا تھا۔ اس نے اس بات کو بہت زیادہ اوپن مائنڈلی قبول کیا تھا کہ اگر اسے علاج کرانا پڑا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ دیکھ سکتا تھا اپنی پیاری بیوی کی دن بدن بڑھتی اولاد کی خواہش کو۔ لیکن اس کی رپورٹس بھی نارمل آئیں اور ڈاکٹر کہنا تھا یہ خدا کی جانب سے ہے، لیکن وہ جسے چاہے رحمت دے، جسے چاہے نعمت دے اور جسے چاہے دونوں سے نواز دے۔ امن نے بہت ضد کر کے آخرکار اسے یونیورسٹی لگا ہی دیا تھا دوبارہ پڑھنے کے لیے۔ اس لڑکی نے اپنی پڑھائی وہیں سے سٹارٹ کی جہاں سے چھوڑی تھی۔ ویسے تو امن پارٹیز میں بہت کم ہی جاتا تھا، لیکن اگر کبھی اٹینڈ بھی کرتا تو زونی کے ساتھ ہی کرتا۔ پوری دنیا ہی جانتی تھی کہ وہ بندہ اپنی بیوی کے لیے کتنا وفادار و پاگل ہے۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہو زو۔ مانا اس کا نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا، لیکن شادی کی سالگرہ وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ امن صرف ایک دن کے لیے پورے مہینے تیاری کرتا تھا، حتیٰ کہ زونی کے کپڑے بھی خود ڈیزائن کرواتا۔ وہ اس کے سامنے لال شرارے میں دلہن کے روپ میں کھڑی تھی، جسے دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے وہ اپنا سانس لینا بھول بیٹھا۔ امن نے ایسی چیز سے اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی، پھر ایک گہرا سانس بھر کر کب ختم ہوگا یہ سب کچھ؟ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، مجھے میرے کمرے کی بہت یاد آ رہی ہے، خاصا بے صبری سے شوخی بھرے انداز میں کہتا وہ ایک آنکھ ونک کر گیا تھا۔ ایسے حسین اور جوان کی زوبانی باتوں کا مطلب سمجھتے وہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گئی تھی، ماری شرمندگی کے۔ مجھے قبول ہے۔ سالگرہ کے دن وہ اپنی بیوی سے ہر بار تجدید نکاح کرتا اور یہ لمحہ اسے دنیا کا سب سے خوبصورت لمحہ لگتا جب وہ اس خوبصورت دلبرا کو قبول کرتا تھا اپنے نکاح میں پھر سے، اور وہ لڑکی جو اس کی جان ہے وہ اسے قبول کرتی دکھائی دیتی تھی پھر سے۔ امن کی کامیابیاں دن بدن بڑھ رہی تھیں، نہ جانے وہاں بھی کتنی آنکھیں موجود تھیں جو ان دونوں کو الگ کرنا چاہتی تھی، لیکن امن بخش کی محبت الگ ہی لیول کی تھی، اسے زونی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آتا ہو مانو۔ ان سالوں میں کتنی بار اسے اس کے والدین، چاچا چاچی، دادا، قریبی دوست، یار، حتیٰ کہ ایک بار عافیہ تک نے اپنے بھائی کی محبت میں کہا دوسری شادی کا، تاکہ وہ اولاد کی خوشی دیکھ سکے، مگر اس کا جواب سب کے لیے ایک ہی تھا،
چلو فرض کرو دوسری شادی کر لیتا ہوں اور پھر اس سے بھی اولاد نہ ہوئی تو پھر کوئی گارنٹی دے سکتا ہے میری اس سے اولاد ہو جائے گی؟ اس کے لیے خوشی کا دوسرا نام ہی زنیشہ بخش چودھری تھا۔ مانا اولاد بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر اسے خدا نے نہ دی تو وہ اس پر بھی بخوشی راضی تھا، کیونکہ اس کے نزدیک خدا نے اسے اس کی وہ محبت دے دی تھی جس کے لیے وہ جیتا تھا، اور وہ اسے اپنے لیے اور خود کو اس کے لیے کافی سمجھتا تھا۔ منڈا عشق بھی توں، منڈا یار بھی توں، منڈا جسم بھی توں، منڈی روح بھی توں، منڈا قلب بھی توں، منڈی جان بھی توں۔ فوٹوگرافر کے کہنے پر اس نے نرمی سے زونی کا ہاتھ پکڑ کر دوسرا ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کر اسے گول گھمایا۔ اس لمحے جو زنیشہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی وہ اس قدر دل فریب تھی کہ امن دیوانہ وار اسے تکنے لگا۔ میم چھوٹا منہ بڑی بات، آپ کو نہیں لگتا سر بہت تنہا سے ہو گئے ہیں؟ وہ اپنا پروجیکٹ تیار کر رہی تھی جب اس کی ملازمہ لچکدار انداز میں گویا ہوئی۔ اوہ، زونی سمجھ چکی تھی وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ہر کوئی اسے اولاد نہ پیدا کروانے کے سبب بیچارگی کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ پہلے والی زنیشہ ہوتی تو یقیناً وہ کم زدہ ہو جاتی، مگر انجینئر کی فیلڈ میں اپنے کمالات اور جوہر دکھانے والی زنیشہ نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی زندگی صرف شادی کرنا یا اولاد پیدا کرنے کا نام نہیں ہے۔ وہ اپنا کام کرتے کرتے رکی اور ہونٹ گول کر کے اس ملازمہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے سر تپاؤں اس ملازمہ کو بغور دیکھا۔ وہ لڑکی خاصی خوبصورت اور کم عمر نظر آ رہی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ اتنا بڑا کاروبار ہے ان کا اور بچے ہیں نہیں۔ ہمارے گاؤں میں جب ایسا ہوتا ہے نا تو بیوی اپنا دل بڑا کر کے مرد کی دوسری شادی کرا دیتی ہے۔ زونی نے جواب میں کچھ کہا نہیں سوائے منہ بنانے کے، تو مقابل کو حوصلہ ملا اور وہ مزید اپنی بات کہہ سکی۔ اوہ، تو تم چاہتی ہو میں اپنے مرد کی دوسری شادی کرواؤں تم سے؟ زونی نے آنکھیں ٹمٹماتے چہرے پر مسکان سجائے دانت پیستے ہوئے استفسار کیا۔ میم میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ فوراً ہی بکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ اسے زونی سے اتنے ڈائریکٹ جواب کی امید نہ تھی۔ اس ملازمہ کو لگا زونی اور بانجھ عورتوں کی طرح اس کی بات سن اداس ہو جائے گی، رنجیدہ سی غمزدہ سی، اور پھر اس کی بات پر غور کرے گی، مگر اس کا بیڈ لک وہ اور عورتوں کی طرح نہیں تھی، جھم جانے والی یا رونے والی یا اداس چہرہ بنا لینے والی۔ وہ بہت کانفیڈنٹ تھی خود پر، اپنی پرسنالٹی پر، اور یہ کانفیڈنس صرف امن کی محبت کے سبب نہیں بلکہ اس کی اپنی قابلیت کی وجہ سے بھی تھا۔ بچے نہیں تو کیا، میں خود کافی ہوں اپنے مرد کے لیے۔ وہ اب مانتی تھی کہ بچوں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، وہ کیوں اس کے لیے روئے جو خدا نے اسے نہیں دیا، بجائے اس کے لیے شکر گزار ہو جو اسے خدا نے دی ہے۔ زونی نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی مگر اپنے شوہر پر اٹھتی کسی دوسری عورت کی نگاہ نہیں۔ ہاتھ میں پکڑا اسکرو ڈرائیور نیچے ٹیبل پر پھینک وہ ایک جست میں کھڑی ہو کر ایک لڑکی تک پہنچی۔ اگلے ہی پل اس کی پونی میں قید بالوں کو جڑوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگی۔ سارے ملازمین یہ منظر آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ ان 10 سالوں میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی آج تک اس شیرنی سے یہ کہنے کی کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا دے۔ امن کی ماں تک یہ بات زونی کے سامنے کہنے کی جرأت نہیں کر سکتی تھی، اتنا رعب و دبدبہ تھا اس لڑکی کا۔ وہ شیرنی چیر پھاڑ دے، کوئی بول کر تو دیکھے اس سے ذرا۔ سب جانتے تھے زونی پاگل ہے امن کے پیچھے۔ زونی نے اسے مین گیٹ سے باہر پھینکا۔ وہ روڈ پر جا کر منہ کے بل گری۔ دفعہ ہو، آئندہ میرے گھر کے قریب بھی نظر آئی تو یقین جان گولی مار دوں گی تجھے۔ بڑی آئی میرے شوہر کو دوسری شادی کرانے والی۔ وہ بے پر کر چیخی، پھر اپنے ہاتھوں پر نہ دیکھنے والی گرد کو جھاڑتے واپس مڑ کر اندر چل دی۔ بے اولاد جوڑوں کو اتنا اولاد کی خواہش نہیں مارتی جتنا لوگ کہہ کر مار دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کبھی کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ اکثر دیکھیں گے جن جوڑوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ خود ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے ہیں، ان کے درمیان محبت کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے، خاص طور پر مرد کی جانب سے، کہ شادی کو 10 سال گزر جاتے ہیں مگر وہ دوسری شادی کا سوچتا تک نہیں ہے۔ یعنی اگر خدا نے اولاد کی نعمت آپ سے لی ہے تو اس سے کہیں زیادہ آپ کو آپ کے شریک حیات کی جانب سے نوازا ہے، اس کی بے لوث محبت، ایمانداری، آپ کے لیے وفاداری۔ کیا اسے آپ کم نعمت گمان کرتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، مگر وہ جانتا ہے، اس کے لیے اس کی فیصلوں میں راضی رہیں۔ خدا نے آدم علیہ السلام کے لیے بی بی حوا کو پیدا کیا تھا صرف، یعنی وہ دونوں کافی تھے ایک دوسرے کے لیے۔ اولاد تو بہت بعد میں آئی جب انہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ انسان کو خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسے راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ عبادت و رضا صرف یا نماز پر بیٹھ کر سجدے کر لینے تک محدود نہیں۔ اس کی مخلوق سے محبت کرنا اور ان کے کام آنا، ان کی تکلیف دور کرنا بھی اس کی رضا میں شامل ہے۔
ضروری تو نہیں ہر انسان سے خدا نسل سنوارنے تک کا کام لے، بالکل نہیں۔ وہ کچھ نصیبوں کو اس سے بڑے کام کے لیے مخصوص کرتا ہے اور ان سے نسل سنوارنے اور پالنے سے بڑے کام لیتا ہے جس میں مخلوق کی خدمت شامل ہے۔ اگر دنیا ہمارے کو ہماری دقت اسی سوچ کے مطابق صرف محبت کرنے اور شادی کر کے بچہ پیدا کر کے چھوٹی موٹی نوکری کرے اور خوبصورت سا گھر بنا کر خوش رہنے تک زندگی کو محدود سمجھ لے تو یقین جانیں دنیا نہیں چل سکے گی۔ زونی نے دوران تعلیمی پانی سے بجلی پیدا کرنے کے پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور صرف کچھ سال بعد ان کے گاؤں میں ہر گھر روشن ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی قابلیت اور شہری ذہانت کا طوطا بولنے لگا تھا۔ زمانے میں تعلیم مکمل ہوتے اسے باہر کی کمپنیوں سے جاب کی آفرز ملنے لگی تھیں، لیکن وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتی تھی۔ پھر اپنے کالے بلے کو چھوڑ کر جانا، نہ نہ نہ۔ وہ کورٹ سے کیس جیت کر فخرانہ انداز میں چلتا ہوا باہر نکلا تو اس کی نگاہ پہلی سیڑھی اترتے ہی دھوپ میں چمکتے گلاب کے پھولوں کے گلدستے پر گئی۔ اس ہینڈسم لڑکے کے چہرے پر بڑی دل فریب سی مسکان رقصاں ہوئی۔ وہ اب تیزی سے چلتا اس گلدستے تک پہنچا۔ سرپرائز بابا! اس کے گلدستے کے پاس پہنچتے ہی ایک حسین اور چھوٹا سا کیوٹ سا چہرہ اس گلدستے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ شکریہ جانے بہار اور جانے من۔ وہ بڑی محبت سے اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا اس کے پیچھے کھڑی اپنی بیوی چشمش کو دیکھنے لگا۔ مریم کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور وہ ان دنوں اپنے ہی شوہر کے پاس ٹریننگ پر تھی، کیونکہ اس کا بیک پنچر شوہر اس وقت پورے ملک کا ٹاپ وکیل کہلانے لگا تھا۔ حسین و ذہین لڑکا کبھی کوئی کیس نہیں ہارتا تھا، کیونکہ اسے بولنے اور دوسروں کی زبان پکڑنے کا فن آتا تھا۔ وہ ہمیشہ خوب خاموش رہا کرتا تھا، لیکن اس کی آبزرویشن بہت کمال کی تھی۔ مریم اس کے ساتھ اب ہر وقت رہا کرتی تھی، اس لیے وہ اب اسے بہت بہتر طریقے سے جاننے اور سمجھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ایک بہت گہرا شخص ہے جس کے پاس علم ہے، وہ علم نہیں جو صرف کتابوں میں ملتا ہے، جنہیں رٹا لگا کر یاد کر لیا جاتا ہے، نہیں، اس کے پاس وہ علم تھا جو اپنے ارد گرد کے معاملات و حالات پر غور و فکر کرنے سے ملتا ہے، وہ چاہے دینی ہو یا دنیاوی۔ میں تو منع کر رہی تھی سر، لیکن آپ کی بیٹی نے ضد کی تو مجھے مجبوراً لانا پڑا، سوری سر۔ مریم نے اپنے ورکنگ آورز میں ہمیشہ اس سے بہت پروفیشنلی انداز میں بات کیا کرتی تھی۔ اٹس اوکے۔ مریم نہیں جانتی وکیل کی ڈریسنگ میں کتنی سیکسی لگتی تھی وہ اسے، یہی وجہ تھی کہ وہ اس دل نشین کو دیکھتے ہی شامیر کی آنکھیں چمکنے لگتیں۔ وہ کچن کے کاؤنٹر پر بیٹھ کر سکون سے کافی پی رہی تھی جب اچانک سے اس کے کندھے پر آ کر کسی نے اپنی ٹھوڑی جمائی۔ اکیلے اکیلے کافی، شکوے بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ وہ مجھے کیس پر کام کرنا تھا نا، اس لیے نیند بھگانے کے لیے پی رہی تھی، بس شمیر کا ٹھوڑی جمانا تھا کہ اس کی میٹھی سی مہک مریم کی ناک کو لگی۔ یہ خوشبو، یہ مہک، یہ اسے دنیا کی سب سے خوبصورت خوشبو لگا کرتی تھی۔ اس مہک کے زیر اثر وہ اپنے دل کو جکڑا پاتی تھی آج بھی۔ میرا بھی دل چاہ رہا ہے چکھانا۔ اس کے کہتے ہی مریم نے ہلکا سا اپنا حسین چہرہ اس کی سمت کر کافی کا مگ اس کی جانب کیا۔ لو، بجائے کافی کا مگ منہ سے لگانے کے وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چوم گیا تھا۔ کافی میٹھی ہے، ہونٹوں کو زبان پر پھیر کر لذت بھرے لہجے میں کہتا اس کی جانب شرارت بھری آنکھوں سے تک مسکرا کر گویا ہوا۔ مریم اور شمیر اب شہر میں اپنے نئے خوبصورت اور لگژری اپارٹمنٹ میں رہا کرتے تھے، شمیم بیگم کے ساتھ۔ شمیم بیگم کسی صورت بانو کو اپنی سوتن ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہی سبب تھا کہ ان کی اور احسن بخش کی بڑی زبردست لڑائی ہو گئی تھی اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ شہر چلی آئی تھی رہنے۔ اب وہ یہاں رہ کر ہر وقت اپنی پوتی کو سنبھالتی۔ ان کے جویریہ کے ساتھ ہونے سے شمیر اور مریم بھی مطمئن رہا کرتے۔ اچھی لگی مانا اس کی شکل شرمگی سے لال پڑ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس ٹاپک کو جاری رکھے ہوئے تھی۔ بہت مقابل برائی آواز میں اس کے کان کے پاس منہ لا کر گویا ہوا۔ تو میں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کر سکتی ہوں مسٹر شمیر، لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے کاؤنٹر پر رکھی فائل کو شمیر کی نظروں کے آگے کیا۔ مقابل کے ہونٹوں کو مسکراہٹ فائل کو دیکھتے ہی گہری ہوئی۔ یہ وہی فائل تھی جس میں ان گنت غلطیاں نکال کر اسے مریم کو فائل ڈپٹ کر دوبارہ پکڑا دی تھی، یہ کہہ کر کہ اسے صحیح کر کے لائے۔ اسے اپنا بے وقت کا رومانس بہت بھاری پڑنے والا تھا، یہ سوچ وہ سیدھا کھڑا ہو کر اپنی ابرو کی سائڈ پر شہادت کی انگلی سے کھجانے لگا۔ کیا ہوا؟ کافی اتنی اچھی نہیں لگی کہ اس کے لیے تھوڑی محنت کر لی جائے؟ مریم خاصا پلے فل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اوکے ڈیل، لیکن اتنی محنت کے بعد میں بتا دوں مجھے پوری کافی کا مگ چاہیے، ایک دو سپ سے میرا کچھ نہیں ہونا۔ اس لڑکی کے چہرے کو اپنی جانب گھما کر دونوں ہاتھ اس کی سیٹ پر جما کر اس کی سمت تک جھکتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال زمینی انداز میں ایک ایک لفظ چتا کر گویا ہوا، جس پر مقابل مسکرانے لگی۔ جیسا آپ چاہیں سر، اپنے نیچے کے ہونٹ کو چباتے پلے فل انداز میں جواب دیا۔
مریم پہلے جیسی بولی بالی نہیں رہی تھی۔ شامیر کی نگاہ میں وہ بہت چلاک اور شرارتی ہو چکی تھی۔ وہ اسی طرح اپنے سارے کام اس سے نکلواتی تھی۔ وہ لڑکا جو کوئی کیس نہیں آتا تھا اپنی بیوی کے آگے روزانہ ہار جاتا، یا یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اسے اچھا لگتا تھا اپنی بیوی سے ہارنا۔ مریم اپنے آفس کے سارے بدلے رات کو گھر آ کر اسے چن چن کر لیا کرتی تھی۔ اوکے دن ملتے ہیں 2 گھنٹے بعد۔ وہ تھکے ہارے لہجے میں فائل اٹھاتا اسٹڈی روم کی جانب بڑھنے کے لیے مڑا۔ ویسے آئی لو یو ابھی وہ ایک قدم بھی نہ چلا تھا کہ مریم نے اس کے ہاتھ پکڑ کر روک بڑی محبت سے اظہار کیا۔ لو یو ٹو چشمش۔ اس کی پیشانی کو شدت الفت سے چوم کر کہتا وہ فائل لے کر چل دیا تھا۔ ملتے ہیں 2 گھنٹے بعد۔ اوکے وہ مسکرائی اور پھر انگڑائیاں لیتے ہوئے بولی، چلو شکر، اب میں 2 گھنٹے تک آرام سے سو سکتی ہوں۔ اب یہ اسٹور کی صفائی کر رہی تھی جب پرانے کپڑوں کو دینے کی نیت سے نکالا۔ ابھی وہ کپڑے دیکھ ہی رہی تھی کہ ان میں سے ایک کی جیب سے ایک ایئر رنگ کی جوڑی نکلی۔ یہ وہی تھے جو سہروز نے عافیہ کے لیے بہت سالوں پہلے خریدے تھے جب وہ زونی کے ساتھ شاپنگ پر گیا تھا۔ عافیہ انہیں دیکھ گمان کرنے لگی کہ شہروز نے کسی دوسری لڑکی کے لیے خریدے ہوں گے جو شاید کسی وجہ سے اسے دے نہ سکا۔ رات میں جب شہروز گھر واپس لوٹا تو اسے عافیہ کا موڈ کافی آف محسوس ہوا۔ عثمان کو چوہا ہے کیا آج؟ یہ آپ کی ماما مجھ سے ٹھیک طرح بات کیوں نہیں کر رہی؟ دوپہر میں ہی تو بات ہوئی تھی اس سے، تب تک وہ بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک کیا ہوا جو اس کا موڈ اتنا آف ہو گیا؟ ماما کو آپ کے کپڑوں سے ایئر رنگز ملنے ہیں، شاید اس لیے۔ چھوٹا عثمان اندازاً گویا ہوا۔ ایئر رنگ سے روز الجھا، اتنے سال گزر گئے تھے، اسے کیسے یاد ہوتا ہے ان ایئر رنگس کے بارے میں؟ عافیہ وہ بات کرنا چاہتا تھا اس متعلق، لیکن عافیہ سن کر بھی انسنی کرتی عثمان کو سلانے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ عثمان کو اس کے کمرے میں سلا کر لوٹی تو آج شہروز کو اپنا منتظر پایا، ورنہ وہ اکثر اتنا تھکا ہوتا تھا کہ سو جایا کرتا تھا۔ یہ ایئر رنگس تمہارے کپڑوں میں سے ملے؟ اس نے بیڈ کی سائڈ رات سے نکال کر شہروز کی جانب بڑھائے۔ واہ یہ ایئر رنگس! اس کے لہجے میں خوشی اور حیرت ابھر آئی تھی، جبکہ مقابل اس کا ری ایکشن دیکھ مزید رنجیدہ ہوئی۔ وہ بہت پوزیسو تھی شہروز کو لے کر، اس قدر پوزیسو کہ اس نے شہروز کو فیمیل سیکرٹری رکھنے نہیں دی۔ وہ نوجوان بہت کم عمر سرپنچ تھا گاؤں کا، یہی وجہ تھی کہ گاؤں کی نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنا دل پھینکتی تھی اس کے آگے۔ 1-2 نے تو خط کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا، جس کے بعد عافیہ کی پوزیسونیس مزید بڑھی۔ عافیہ بہت عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ اپنے نزدیک جب وہ 1-2 بار شہروز کے آفس گئی تو وہاں موجود خوبصورت لڑکیوں کے سٹاف کو دیکھ وہ خاصا کمتری محسوس کرنے لگی۔ شہروز نے بہت اچھے سے واقف تھا عافیہ کی شخصیت سے، اسے اپنی محبت کھونے کے بعد ملی تھی، اس لیے وہ بہت قدردان تھا اس کا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عافیہ نے اسے فیمیل سیکرٹری کو ہٹانے کا کہا تو اس نے فوراً ہٹا دی بغیر کوئی بحث کیے۔ کس کے ہیں یہ؟ نہایت تیکھے لہجے میں استفسار کیا۔ ہولڈ آن بیبی، تمہارے لیے ہی لیے تھے بہت سالوں پہلے، مگر تمہیں دے نہ سکا۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا، میرے لیے؟ خاص حیرت سے، تو اور کس لیے لوں گا؟ مجھے کیا پتا، ہوگی تمہاری کوئی معشوقہ، منہ بسور کا کہا۔ بیبی قسم لے لو جو تمہارے علاوہ میں نے کبھی کسی کے لیے کوئی رومانٹک فیلنگ رکھی ہو۔ ایرنگ لینا تو بہت دور کی بات ٹھہرا۔ اس کا بازو پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھاتا بڑی محبت سے گویا ہوا، جھوٹ تو نہیں بول رہے نا تم مجھ سے؟ چھوٹی آنکھیں کر بغور اسے دیکھتے تفتیشی انداز میں استفسار کیا۔ نہ، اس نے مسکرا کر لاپرواہی سے انکار کیا۔ بلکہ انہیں مجھے دو تاکہ میری حسرت پوری ہو، انہیں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہنانے کی۔ عثمان کے پیدا ہونے کے بعد عافیہ ہیلدی ہو گئی تھی، لیکن اس کا گول مٹول ہونا بھی شہروز کی آنکھوں کو بڑا بھاتا تھا۔ شہروز دیوانگی کے عالم میں اسے تکتے اس کے ہاتھ سے ایئرنگ لے کر بڑی محبت سے اسے پہنانے لگا۔ عافیہ کی نگاہ اچانک آئینے پر گئی، وہ دیکھ سکتی تھی شہروز کے چہرے پر چھائی خوشی کو، اس کے سرخ ہونٹوں پر بکھری خوبصورت تبسم کو، جسے دیکھنے کے بعد وہ مطمئن ہو کر مسکرانے لگی۔ میڈم باہر درخت پر نہ جانے کہاں سے بلی کا بچہ آ گیا، وہ اونچائی پر ہے بہت، صبح سے اس کی میوں میوں کر کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ملازمہ کی بات سن وہ اپنا کام چھوڑ باہر گارڈن کی جانب بڑھی۔ بلی کا وہ بچہ درخت پر کافی اونچائی پر دیکھ 1-2 ثانیوں کے لیے زونی پریشان ہوئی، پھر ہمت کر درخت پر چڑھنا شروع کیا۔ میم آپ گر نہ جائیں پلیز، سنبھل کر۔ ملازمین کی فکر مند آوازیں مسلسل اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ پیاری کٹو ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، کیونکہ میں بہت سالوں بعد وہ درخت پر چڑھی تھی، اس لیے کافی مشکل پیش آئی۔ ایک بار اس کا پاؤں بھی پھسلا لیکن ہمت نہ ہاری، اس بلی کے بچے کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا۔ زونی جب قریب پہنچی تو دیکھا اس بچے کا پاؤں زخمی تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اتر نہیں پا رہا تھا۔ زونی اسے بڑے پیار سے لے کر واپس نیچے آئی۔ امن جب گھر آیا تو اپنے بیڈ پر زونی کی گود میں بلی کے ڈارک زردی رنگ کے بچے کو پایا۔ یہ کہاں سے آیا زو؟ وہ دیکھ رہا تھا زونی کیسے اس کے پاؤں پر مرہم لگا رہی ہے۔
ہوں گے وہ دنیا کے سامنے بڑے بزنس مین و قابل انجینئر، مگر اپنے کمرے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آج بھی زو اور کالا بلا تھے۔ ہمارے درخت پر پھنس گیا تھا زخمی حالت میں۔ اس نے مرہم بہت احتیاط سے لگاتے جواب دیا، اوہ تو کس نے اتارا؟ میں نے، اور کون اتارے گا بھلا؟ مقابل لاپرواہی سے جواب دی ہوئی، جبکہ وہ محسوس کر سکتی تھی اس کے جواب دیتی امن اسے برہمی سے گھورنے لگا تھا، لیکن اس نے نگاہ نہ اٹھائی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی چڑھنے کی؟ اگر پاؤں پھسل جاتا تو، یا خدا نخواستہ کچھ۔ ابھی وہ برہمی سے برس ہی رہا تھا کہ زونی نے بڑی محبت سے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کالے بلے، کیا میں اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں؟ زو، یہ جنگلی ہے، پنجہ مار دیا تو اور پھر گندگی کرے گا وہ الگ۔ مقابل تیار نہیں ہوا۔ نہیں کرے گا گندگی، میں خیال رکھوں گی، وہ حسین دلربا تیزی سے بولی۔ تمہارے پاس وقت ہے اس کا خیال رکھنے کا؟ امن سے کہیں زیادہ اب زونی بزی رہا کرتی تھی۔ میں نکال لوں گی، پلیز اجازت دے دو کالے بلے، آخر کو تمہاری فیملی ہے یہ۔ چمکتے سفید دانتوں کی نمائش کار شرارت بھری آنکھوں سے مقابل کو تکتے آخری جملے پر خاصا زور دیتے ہوئے بولا، نہیں، پھر میرے وقت میں کمی آئے گی اور میں اپنا قیمتی وقت کسی بلی کے بچے سے شیئر نہیں کر سکتا۔ صاف انکار کرتا وہ اس کے برابر میں لگ کر بیٹھ گیا۔ پلیز کالے بلے، دنیا جان کی معصومیت چہرے پر طاری کیے پپی کی طرح کیوٹ سا چہرہ بنا کر مقابل کی جانب پر امید نگاہ سے تکتے ہوئے کہا، تو نو۔ اتنی محنت سے منہ بنانے کے باوجود مقابل کو ایک لمحہ نہ لگا اسپاٹ سے لہجے میں انکار کرنے میں۔ پلیز یار، امن کا ہاتھ اپنے نرم ہاتھوں میں قید کر التجایا گویا ہوئی۔ اف سو، مقابل نے جھنجلا کر ایک گہرا سانس لیا۔ وہ واقف تھا جب تک اسے اجازت نہیں دے گا تب تک وہ منتیں کرنا بند نہیں کرے گی۔ پلیز یار، پلیز۔ اپنا سر اس وجیح مت کے کشادہ سینے سے لگا کر بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، رکھ لو، جھنجلا کر اجازت دی۔ شکریہ کالے بلے، یو آر بیسٹ۔ اس کے گال کو خوشی سے نرمی سے چومتے وہ واپس بلی کے بچے میں مگن ہو گئی۔ امن اسے خاموشی سے بیٹھ کر بلی کے بچے سے باتیں کرتا دیکھ رہا تھا۔ وہ جانور کہاں اس کی باتیں سمجھے گا؟ امن یہی سوچ رہا تھا بیٹھ کر، مگر صرف کچھ ہی دنوں بعد اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ بچہ زونی کی بات سمجھتا ہے، اور یہ بات اسے حیران کرتی تھی کیونکہ جب زونی اسے بلاتی تھی تو وہ کہیں بھی ہو دوڑا چلا آتا تھا۔ امن، میں گر جاؤں گی، میں نے بہت وقت سے چلائی نہیں ہے۔ امن زونی اور اپنے لیے سائیکل لے کر آیا تھا آج۔ اسے سائیکل پر بٹھایا تو وہ چیخنے لگی۔ وقت جو گزر گیا تھا بہت سائیکل چلائے۔ میں پکڑے ہوئے ہوں، نہیں گرتی تم، بار بار کی طرح سنبھال لینے کے لیے پہلے سے تیار کھڑا تھا وہ۔ آہستہ آہستہ امن نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ واہ، دیکھا کالے بلے، میں چلا پا رہی ہوں، اب تم بھی جلدی آ جاؤ، ریس لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے مین گیٹ تک کون پہنچتا ہے۔ وہ باہر پارک میں گھومنے آئے ہوئے تھے مگر واپسی اب سائیکل پر ریس لگاتے ہوئے ہو رہی تھی۔ سائیکل روکو تو صحیح، اپنی یہ چیٹنگ ہے زو، میں تو اپنی سائیکل پر بیٹھا تک نہیں ہوں اور تم نے چلانا بھی شروع کر دی۔ رکو، وہ بیچارہ آوازیں لگا رہا تھا پیچھے سے، مگر اس شرارتی گڑیا نے کہاں سنی تھی۔ امن فوراً ہی سائیکل پر بیٹھ کر تیز تیز پیڈل مارتا اس چلبلی حسینہ تک پہنچا۔ ایمانداری بھی کچھ چیز ہوتی ہے زو، وہ برہمی سے جتا رہا تھا اپنی سائیکل اس کی سائیکل کے پاس لا کر۔ جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے میرے پیارے کالے بلے، بس اتنا کہہ کر اس نے امن کی سائیکل پر لات ماری جس سے اس کی سائیکل ڈس بیلنس ہوئی اور وہ بیچارہ نیچے گرا۔ اور ہاں، ہارنے والا جیتنے والے کو آئس کریم کھلائے گا، وہ خوشی سے کھنکتی آواز میں پیچھے مڑ کر اس نوجوان کی جانب دیکھ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ مقابل اپنی سائیکل سمیت روڈ پر پڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر اپنی پینٹ جھاڑتا تیزی سے اٹھا اور دوبارہ ریس میں شامل ہوا۔ مقصد ہار اور جیت نہ تھا، مقصد خوشی تھی جو زونی کی کھنکتی آواز میں موجود تھی، اور بھلا کیا چاہیے تھا اسے؟ ایک رات وہ حسین نوجوان گھر لوٹا تو زونی کے سینے پر اس بلی کے بچے کو سوتا ہوا پایا۔ صرف کچھ ماہ میں ہی زونی اس بلی کے بچے کو ایسے ٹریٹ کرنے لگی جیسے اس کا اپنا بچہ ہو۔ تب خیال آیا کہ انسان کے کتنے ہی بچے روزانہ بھوک سے مرتے ہیں ہمارے ملک میں، اور یہاں زونی ایک جانور کے بچے پر مہینے کے لاکھوں روپے لگا رہی ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ پیسے جانور کے بچے کی جگہ انسانوں کے بچے کو لگے۔ پہلے وہ مسائل سے ڈرتا تھا، لیکن اب اسے لگا کہ نہیں، اسے بچہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ کتنے ہی بچے اس خوبصورت و آسائش بھری زندگی کا خواب دیکھتے ہیں جس لمحے ایک بلی کے بچے کو مل رہی تھی امن کے نزدیک۔ ہم کہاں آئے ہیں، وہ اسے یتیم خانے لے کر آیا تھا، آئزہ، اپنی آئزہ کو لینے۔ وہ نام تھا جو امن نے اپنی کمپنی کا رکھا تھا شروع سے۔ زونی واقف تھی یہ نام وہ اپنی بیٹی کا رکھنا چاہتا تھا، مگر 10 سال گزر گئے تھے، یہی خوشی ان کے دامن میں نہ آئی۔ بچہ! خوشی کے مارے وہ بول تک نہیں پا رہی تھی، اس کی آنکھیں جلملانے لگی تھی۔ ہاں، ہم اپنی بیٹی لینے آئے ہیں، مجھے اندازہ ہے بعد میں شرعی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کو
سمجھا دوں گا کہ میں اس کا سگا باپ نہیں، اس لیے جب وہ سنبھال لے تو میرے سامنے دوپٹے سے خود کو ڈھانک کر آئے۔ مجھے یقین ہے جب اس کا ذہن شروع سے بنا ہوا ہوگا تو اسے مشکل نہیں ہوگی، اور نہ مجھے، اور میں نے سوچ لیا میں شادی بھی جلدی کر دوں گا اپنی بیٹی کی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل پکڑے اپنی بیوی کی جانب مسکرا کر گویا ہوا۔ کتنے خواب تھے اس نوجوان کی آنکھوں میں بھی، مگر زونی نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس نے اظہار کیا ہو۔ واہ، تم تو شادی تک سوچے بیٹھے ہو، وہ مسرت بھرے لہجے میں ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ چلیں پھر اپنی عائزہ کو لینے۔ اپنا ہاتھ زونی کے ہاتھ کے آگے کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں بالکل۔ زونی کی آنکھ میں آنسو تھے اور چہرے پر خوشی۔ حسبات میں سائل لاتے اس نے آمن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، جیسے مقابل نے فوراً ہی مضبوطی سے تھام لیا۔ امن نے پہلے ہی بات کر رکھی تھی، اس لیے ان کے اندر جاتی کچھ فارم فل کروانے کے بعد انہیں 4 ماہ کی بچی گود میں دی گئی۔ زونی کے ہاتھ لرزنے لگے تھے مارے خوشی کے اس بچی کو گود میں لیتے وقت۔ آج وہ ایک کامیاب کمپنی کی مالک تھی، وہ مہینے کا لاکھوں کما لیا کرتی تھی۔ دنیا سے کامیاب عورت کی نگاہ سے دیکھتی، ستائشی و حسرت بھری نگاہ سے، لیکن دنیا بھر کی کامیابیاں اور خوشیاں ایک طرف اور اپنی بیٹی کو گود میں لینے کی خوشی ایک طرف۔ امن، امن ہماری بیٹی، اس نے امن کی جانب دیکھ بھرائی آواز میں کہا۔ ہاں ہماری بیٹی عائزہ، دل فریب مسکراہٹ ہونٹ پہ سجائے گویا ہوا، پھر اگلے ہی پل اپنی بیوی اور پھر اپنی بیٹی کی پیشانی چومی۔ امن بخش حویلی میں ہی پلا بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی سوچ سب سے الگ تھی۔ حویلی کے مرد بیٹوں کی خواہش نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس نے کی۔ حویلی کے مرد بیٹیوں کی خواہش نہیں کیا کرتے تھے اس لیے، لیکن اس نے کی، اور بہت پہلے سے کی۔ ہیپی اینڈنگ۔ جی تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بتائیے گا ضرور، کمنٹ کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ناول سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں ریڈ کرنے کے لیے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ فی الحال دیں اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔